الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہو تو ایسا، درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تینوں رات ایک طرح کا خواب۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالحج کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا، جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ عز وجل تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ عز وجل کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے۔ اسی لیے 8 ذوالحج کا نام یوم الترویہ یعنی سوچ بچار کا دن رکھا گیا۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ عز وجل کی طرف سے ہے، اسی لیے 9 ذوالحج کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے 10 ذوالحج کو یوم النحر یعنی ذبح کرنے کا دن کہا جاتا ہے۔ بیٹے کی قربانی سے روکنے کی شیطان کی ناکام کوششیں۔ اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو، جن کی عمر اس وقت 7 سال یا 13 سال یا اس سے تھوڑی زائد تھی، لے کر چلے، شیطان ان کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی کام کے لیے چلے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ عز و جل نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ عز و جل کی اطاعت یعنی فرما برداری کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اسی طرح سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ عز و جل کے حکم پر مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ شیطان کو کنکریاں ماریں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا اور جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان آپ کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا۔ فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اسے ماریے۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے اور آج بھی حاجی ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ بیٹا قربانی کے لیے تیار۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ عز و جل کے حکم کی خبر دی، جس کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں ہے،
یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ترجمہ کنز الایمان، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ فرما بردار بیٹے نے یہ سن کر جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ترجمہ کنز الایمان، اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی، ابو جان ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہوں۔ چھری خوب تیز کر لیجیے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، یعنی گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیص انہیں دے دیجیے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کاٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ جنت کا مینڈھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈھا یعنی دمبا لیے تشریف لائے، اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈھا بھیجا گیا ہے، لہذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔ جنتی مینڈھے کے گوشت کا کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو مینڈھا یعنی دمبا ذبح فرمایا تھا اس کے بارے میں اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ مینڈھا یعنی دمبا جنت سے آیا تھا، اور یہ وہی مینڈھا تھا جس کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت حابیل رحمت اللہ تعالی علیہ نے قربانی میں پیش کیا تھا۔ اس مینڈھے کا گوشت پکایا نہیں گیا بلکہ اسے درندوں یعنی پھاڑ کھانے والے جانوروں اور پرندوں نے کھا لیا۔ جنتی مینڈھے کے سینگ۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس مینڈھے یعنی دمبے کے سینگ عرصہ دراز تک کعبہ شریف میں رکھے رہے، یہاں تک کہ جب کعبہ شریف میں آگ لگی تو وہ سینگ بھی جل گئے۔
کعبہ شریف میں آگ کب اور کس طرح لگی؟ کعبہ شریف میں آگ لگنے اور اس میں سینگ جل جانے کے تعلق سے سوانح کربلا میں دیے ہوئے مضمون کی روشنی میں عرض ہے۔ نواسہ رسول امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے تقریباً 2 سال بعد یزید پلید نے مسلم بن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 سپاہیوں کی فوج دے کر مدینہ المنورہ پر حملہ کرنے بھیجا۔ ظالم یزیدیوں نے مدینہ شریف میں بے انتہا خون ریزی کی، 7,000 صحابہ کرام علیہم رضوان سمیت 10,000 سے زیادہ افراد کو شہید کیا، اہل مدینہ کے گھر لوٹ لیے، انتہائی شرمناک حرکتیں کی، یہاں تک کہ مسجد نبوی شریف کے ستونوں یعنی پلرز کے ساتھ گھوڑے باندھے۔ پھر یہ فوج مکہ شریف پہنچی۔ منجنیق جو کہ پتھر پھینکنے کا آلہ ہوتا تھا اس کے ذریعے پتھر برسائے، اس سے حرم شریف کا صحن مبارک پتھروں سے بھر گیا۔ مسجد الحرام کے ستون یعنی پلرز شہید ہو گئے اور کعبۃ اللہ کے غلاف شریف اور چھت مبارک کو ان ظالموں نے آگ لگا دی۔ کعبۃ اللہ شریف کی چھت میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے فدیے میں قربان ہونے والے جنتی دمبے کے جو مبارک سینگ تبرک کے طور پر محفوظ تھے وہ بھی اس آگ میں جل گئے۔ جس روز یعنی 15 ربیع الاول 15 ربیع الاول 64 سن ہجری 64 سن ہجری کو کعبہ شریف کی بے حرمتی ہوئی تھی، اسی روز ملک شام کے شہر حمص میں 39 سال کی عمر میں یزید پلید مر گیا۔ اس بدنصیب نے جس اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور خاندان رسالت کے مہکتے پھولوں کو زمین کربلا پر خاک و خون میں تڑپایا، مکے مدینے والوں پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، اس تخت حکومت پر اسے صرف 3 برس 7 ماہ شیطنت کرنے کا موقع ملا۔ اس کی موت میں کس قدر عبرت ہے۔ الموت الموت الموت، نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ شمر کا ظلم و ستم رہا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے یاد رکھتی ہے کربلا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا ہر کوئی خواب دیکھ کر اپنا بیٹا ذبح کر سکتا ہے؟ یاد رہے، کوئی شخص خواب یا غیبی آواز کی بنیاد پر اپنے یا دوسرے کے بچے یا کسی انسان کو ذبح نہیں کر سکتا۔ کرے گا تو سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار قرار پائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، یہ حق ہے کیونکہ آپ نبی ہیں اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ ان حضرات کا امتحان تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جنتی دمبا لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کے بجائے اس جنتی دمبے کو ذبح فرما دیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی اس انوکھی قربانی کی یاد تا قیامت قائم رہے گی، اور مسلمان ہر سال بقرہ عید میں مخصوص جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے رہیں گے۔ قربانی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ابلق گھوڑے سوار پڑھیے۔ اسماعیل کے معنی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑی عمر تک بے اولاد تھے۔ 99 سال 99 ایئرز کی عمر میں آپ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے کی دعائیں مانگ کر کہتے تھے اسمع یا ایل۔ اسمع کے معنی ہے سن، اور ایل عبرانی زبان میں خدا عز و جل کا نام۔ اس طرح اسمع یا ایل کے معنی ہوئے اے خدا عز و جل میری سن لے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو اس دعا کی یادگار میں آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ ابو الانبیاء کے 10 حروف کی نسبت سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے 10 مخصوص فضائل۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی اپنے بعد آنے والے سارے انبیاء کرام علیہم السلام کے والد ہیں۔ ہر آسمانی دین میں آپ ہی کی پیروی اور اطاعت ہے۔ ہر دین والے آپ کی تعظیم کرتے ہیں۔ آپ ہی کی یاد قربانی ہے۔ آپ ہی کی یادگار حج کے ارکان ہیں۔ آپ ہی کعبہ شریف کی پہلی تعمیر کرنے والے یعنی اسے گھر کی شکل میں بنانے والے ہیں۔ جس پتھر یعنی مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ شریف بنایا، وہاں قیام اور سجدے ہونے لگے۔ قیامت میں سب سے پہلے آپ ہی کو عمدہ لباس عطا ہوگا، اس کے فوراً بعد ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔
مسلمانوں کے فوت ہو جانے والے بچوں کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی بیوی صاحبہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا عالم برزخ میں پرورش کرتے ہیں۔ شیر قدم چاٹنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر 2 بھوکے شیر چھوڑے گئے۔ اللہ عز و جل کی شان دیکھیے کہ وہ بھوکے ہونے کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چاٹنے اور سجدہ کرنے لگے۔ ریت کی بوریوں سے سرخ گندم نکلے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو غلہ یعنی اناج نہیں ملا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سرخ ریت کے پاس سے گزرے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بوریاں بھر لی۔ جب گھر تشریف لائے تو گھر والوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ سرخ گندم ہیں۔ جب انہیں کھولا گیا تو واقعی سرخ گندم تھے۔ جب یہ گندم بوئے گئے تو ان میں جڑ سے اوپر تک گیہوں یعنی کنک کی بالیاں لگیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی کاموں کی شروعات ہوئی، ان میں سے 8 یہ ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے بال سفید ہوئے۔ نمبر 2، سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے سفید بالوں میں مہندی اور قطم یعنی نیل کے پتوں کا خضاب لگایا۔ نمبر 3، سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے سلا ہوا پاجامہ پہنا۔ نمبر 4، سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ممبر پر خطبہ پڑھا۔ نمبر 5، سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے راہ خدا میں جہاد کیا۔ نمبر 6، سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے مہمان نوازی یعنی مہمانی کی رسم شروع کی۔ نمبر 7، سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی ملاقات کے وقت لوگوں سے گلے ملے۔ نمبر 8، سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے سرید تیار کیا۔ شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی کو سرید کہتے ہیں۔ ٹافیاں اور کھٹ مٹھی گولیاں۔ اکثر مدنی منع، اکثر بچے ٹافیاں، گولیاں، چاکلیٹ، گولا گنڈا اور دیگر رنگ برنگی میٹھی چیز کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن ان چیزوں کے غیر معیاری یعنی گھٹیا ہونے اور ان کے کھانے میں بے احتیاطی برتنے کے سبب ان کے دانتوں، گلے، سینے، معدے اور آنتوں وغیرہ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ رہتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو نفع پہنچانے کی نیت سے ٹافیوں وغیرہ کے بارے میں مختلف ویب سائٹ سے حاصل کردہ طبی تحقیقات کہیں کہیں الفاظ وغیرہ کی تبدیلی کے ساتھ پیش خدمت ہیں۔ دانتوں کی ٹوٹ پھوٹ۔ اینیمل نامی ایک مضبوط چمکدار تہ دانتوں پر ہوتی ہے جو ان کی حفاظت کرتی ہے۔ مضر صحت چیز کھانے کے سبب منہ میں بیکٹیریا یعنی جراثیم پیدا ہوتے ہیں جو اس تہ کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے دانتوں میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ منہ میں چھالے اور گلے میں سوزش کی ایک وجہ۔ ٹافیاں وغیرہ کھانے کے بعد بچے عموماً دانت صاف نہیں کرتے، جس کی وجہ سے مٹھاس دانتوں میں جم جاتی ہے اور جراثیم پلنے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ دانتوں میں کیڑا لگنے، منہ میں چھالوں اور گلے میں تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ ناقص کھٹ مٹھی گولیوں کی تباہ کاریاں۔ پاکستان کے گلی محلوں میں بکنے والی اکثر ٹافیاں اور کھٹ مٹھی گولیاں ناقص اور گھٹیا ہوتی ہیں۔ چنانچہ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق منی یعنی چھوٹی فیکٹریوں میں ناقص خام مال سے تیار شدہ گولیاں، ٹافیاں بچوں کی صحت پر خطرناک اثرات مرتب کر رہی ہیں۔ گھروں میں قائم ان فیکٹریوں میں گولیوں، ٹافیوں کی تیاری میں گلوکوز، سکرین اور تیسرے درجے کی یعنی 3rd کلاس سب سٹینڈرڈ اشیاء استعمال کی جاتی ہیں۔ تیار گولیوں، ٹافیوں کو دیہاتوں میں بھی سپلائی کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گاؤں گوٹھوں کے بچوں میں دانتوں کی بیماریاں تشویشناک حد تک بڑھتی جا رہی ہیں۔ کیک، بسکٹ، آئس کریم وغیرہ سے پیشاب میں شکر آنے کا مرض۔ بسکٹ، آئس کریم اور انرجی ڈرنکس میں مٹھاس کے لیے استعمال ہونے والے کیمیکل دنیا بھر میں ذیابیطیز یعنی ڈائبٹیز کا باعث بن رہے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ میں کی گئی تحقیق کے مطابق غذائی مصنوعات فوڈ پروڈکٹس بنانے والی کمپنیاں اپنی مصنوعات یعنی پروڈکٹس کو میٹھا بنانے کے لیے ایسا کیمیکل استعمال کرتی ہیں جو ذیابیطیز یعنی پیشاب میں شکر آنے کی بیماری کا باعث بنتا ہے۔ تحقیق میں
42 ممالک میں بنائے جانے والے بسکٹ، کیک اور جوس کا کیمیائی تجزیہ کیا گیا۔ کیمیائی مادے ہائی فرکٹوز سیرپ یعنی شکر کی ایک قسم سے ذیابیطیز یعنی میٹھی پیشاب کا مرض لاحق ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق جن ممالک میں بیکری کی چیزیں زیادہ استعمال کی جاتی ہیں وہاں لوگوں میں مرض کی شرح 8% زیادہ تھی۔ بیکری کی مصنوعات استعمال کرنے والے ممالک میں امریکہ سر فہرست ہے، جہاں ہر شخص سالانہ اوسطاً ایوریج 55 پاؤنڈ میٹھی چیزیں استعمال کرتا ہے، جبکہ برطانیہ میں اس کا استعمال سب سے کم ہے، جہاں ایک شخص اوسطاً 1 پاؤنڈ بیکری کی اشیاء سالانہ استعمال کرتا ہے۔ 17 قسم کی بیماریوں کا خطرہ۔ چاکلیٹ میں دیگر اجزاء کے علاوہ کیفین پائی جاتی ہے۔ ملک چاکلیٹ کے مقابلے میں کالے چاکلیٹ میں 4 گنا زیادہ کیفین ہوتی ہے۔ کیفین وقتی طور پر درد اور تھکن وغیرہ ضرور دور کرتی ہے، مگر اس کا زیادہ استعمال نقصان دہ ہوتا ہے۔ کیفین کے عادی افراد میں یہ امراض پیدا ہو سکتے ہیں: تھکن، چڑچڑاپن، بار بار پیشاب آنا، پیشاب اور فضلے کے ذریعے کیلشیم زیادہ نکل جانا، ہاضمے کی خرابیاں، بڑی آنت میں سوجن، بواسیر کی شدت، دل کی دھڑکن میں اضافہ اور بے قاعدگی، ہائی بلڈ پریشر، دل کی جلن، معدے کا السر، نیند کے انداز اور اوقات کی تبدیلیاں یعنی کبھی نیند زیادہ آنا تو کبھی کم، بے وقت نیند آنا، سونے کے اوقات میں نیند نہ آنا، معمولی سے شور پر آنکھ کھل جانا وغیرہ، پورے یا آدھے سر میں درد، گھبراہٹ، مایوسی، ڈپریشن، ڈس اپوائنٹمنٹ، جگر یعنی لیور اور گردے کی بیماریاں وغیرہ۔ چاکلیٹ کے علاوہ کولا ڈرنکس، چائے، کافی، کوکو اور درد دور کرنے والی گولیوں میں بھی کیفین پائی جاتی ہے۔ تو پھر بچوں کو کیا کھلائیں؟ صحت کے لیے خطرہ بننے والی کھٹ مٹھی گولیوں اور ٹافیوں وغیرہ کی جگہ بچوں اور بچیوں کو ان کی عمر وغیرہ کے لحاظ سے مناسب مقدار میں یا طبیب کے مشورے کے مطابق پھل اور خشک میوے یعنی ڈرائی فروٹ کھلائیے، اور آپ خود بھی اللہ عز و جل کی دی ہوئی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیے۔ چند خشک میووں کے فوائد پیش خدمت ہیں۔ بادام، المونڈ۔ نمبر 1، تمام بادام کولیسٹرول سے پاک ہوتے ہیں۔ نمبر 2، کڑوے بادام یا ایرانی بادام کینسر کی روک تھام کی خصوصیت رکھتے ہیں۔ نمبر 3، خشک خوبانی کے بادام کھانے سے زخم بھر جاتے ہیں۔ نمبر 4، بادام میں کیلشیم ہوتا ہے جو کہ ہڈیوں کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 5، بادام کھانے سے تیزابیت دور ہوتی اور امراض قلب کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ نمبر 6، بادام کینسر اور موتیا بند کے خطرے میں کمی کرتا ہے۔ نمبر 7، بادام LDL کولیسٹرول کی سطح کم کرتا ہے۔ نمبر 8، بادام اجابت صاف لاتا اور قبض دور کرتا ہے۔ نمبر 9، بادام کھانے سے موٹاپے کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ نمبر 10، بادام بالوں اور جلد یعنی اسکن کے لیے مفید ہے اور رنگت بھی نکھارتا ہے۔ نمبر 11، بادام کے تیل کی پابندی سے مالش جلد کی خشکی، کیلوں، جھریوں اور مسوں کی روک تھام کرتی ہے۔ نمبر 12، بادام بال جھڑنے کے مرض کے لیے رکاوٹ ہے۔ نمبر 13، بادام بفا یعنی سر انسانی پر ہونے والی خشکی کے سفید چھلکے دور کرتا ہے اور بال سفید ہونے سے روکتا ہے۔ نمبر 14، بادام آنکھوں کی بینائی کے لیے مفید ہے۔ نمبر 15، روزانہ رات کو 7 دانے بادام اور 21 دانے کشمش یعنی سوکھے ہوئے انگور چھوٹے بڑے کوئی سے بھی ہوں پانی میں بھگو دیجئے، اور یہ دونوں چیزیں صبح دودھ کے ساتھ اور اچھی طرح چبا کر کھا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل درد سر دور ہوگا۔ قوت حافظہ کے لیے بھی یہ نسخہ مفید ہے۔ نمبر 16، انجیر اور بادام ملا کر کھانے سے پیٹ کی اکثر بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ زیادہ اگر دماغی ہے تیرا کام تو کھایا کر ملا کر شہد بادام۔ پستاچیو، پستہ دل و دماغ کو قوت بخشتا ہے، بدن کو موٹا کرتا اور گردے کی کمزوری کو دور کرتا ہے، ذہن اور حافظہ مضبوط کرتا ہے۔ کھانسی کے علاج کے لیے پستہ مفید ہے۔ کاجو، کیشیو
کاجو جسم کو غذائیت اور دماغ کو طاقت دیتا ہے، بدن کو موٹا کرتا ہے۔ نہار منہ شہد کے ساتھ کاجو کھانا دافع نسیان یعنی بھولنے کی بیماری دور کرنے والا ہے۔ ایک کوڑی یعنی سفید داغ کا مریض صرف کاجو بکثرت کھانے سے صحت یاب ہو گیا۔ چلغوزے پائن نٹس، چلغوزہ بلغم دور کرتا اور بدن کو موٹا کرتا ہے، بھوک بڑھاتا ہے، دل اور پٹھوں کو قوت بخشتا ہے۔ چھلے ہوئے چلغوزے کا شیرہ بنا کر تھوڑا سا شہد شامل کر کے چاٹنا بلغمی کھانسی کے لیے مفید ہے۔ مونگ پھلی پینٹ، مونگ پھلی کے بیجوں میں بہت غذائیت ہوتی ہے۔ مونگ پھلی اپنے فوائد میں کاجو اور اخروٹ وغیرہ سے کم نہیں ہے۔ مونگ پھلی کا تیل روغن زیتون کا عمدہ بدل ہے۔ مصری راک شوگر، مصری آنکھوں کی بینائی کے لیے مفید ہے۔ گرم پانی کے ساتھ بطور شربت آواز کو صاف کرتی ہے، آنکھ میں ڈالنے سے جالا کاٹتی ہے۔ جو بات کہو منہ سے وہ اچھی ہو بھلی ہو، کھٹی نہ ہو کڑوی نہ ہو مصری کی ڈلی ہو۔ ناریل کھوپرا کوکونٹ، مصری کے ساتھ ہر روز نہار منہ 1 تولہ کھوپرا کھانا بینائی کو قوت دیتا ہے، پیٹ کو نرم کرتا اور بھوک بڑھاتا ہے۔ کھوپرے کا تیل سر میں لگانے سے بال بڑھتے ہیں اور یہ دماغ کے لیے مفید ہے۔ چھہارے ڈرائی ڈیٹس، چھہارا صاف خون پیدا کرتا، بھوک میں اضافہ کرتا اور بدن کو موٹا کرتا ہے، کمر اور گردے کو طاقت دیتا ہے۔ اخروٹ والنٹ، اخروٹ بد ہضمی کو دور کرتا ہے۔ اخروٹ کا بھنا ہوا مغز سرد کھانسی کے لیے مفید ہے۔ اخروٹ کو چبا کر داد پر لگایا جائے تو داد کا نشان مٹ جاتا ہے۔ کشمش ریزن، منقع کرنٹ، حدیث پاک میں ہے منقع کھاؤ، یہ بہترین کھانا ہے۔ اعصاب یعنی پٹھوں کو مضبوط کرتا، غصے کو ٹھنڈا کرتا، منہ کو خوشبودار کرتا اور بلغم کو دور کرتا ہے۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ منقع غم کو دور کرتا ہے۔ چھوٹا انگور خشک ہو کر کشمش اور بڑا انگور سوکھ کر منقع بنتا ہے۔ منقع کم وزن بدن کو موٹا کرتا اور اس کے بیج معدے کی اصلاح کرتے ہیں۔ انار کے دانوں کے ساتھ منقع کھانا ہاضمے کے لیے مفید ہے۔ منقع کا گودا پھیپھڑوں کے لیے اکسیر ہے۔ منقع دوا بھی ہے اور غذا بھی۔ اس کو چاہیں تو یوں ہی یا چاہیں تو چھلکا اتار کر مناسب مقدار میں کھا لیجئے۔ مشہور محدث حضرت امام زہری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، جس کو احادیث مبارکہ حفظ کرنے کا شوق ہو وہ مناسب مقدار میں منقع کھائے۔ منقع بیج سمیت بھی کھا سکتے ہیں، بلکہ منقع کے بیج معدے کی اصلاح کرتے ہیں۔ منقع چند گھنٹے پانی میں بھگو کر رکھ دیجئے، پھر ان کا چھلکا اتار کر گودا نکال لیجئے۔ منقع کا گودا پھیپھڑوں کے لیے اکسیر اور پرانی کھانسی کے لیے مفید ہے۔ یہ گردے اور مثانے کے درد کو مٹاتا، جگر اور تلی کو طاقت دیتا، پیٹ کو نرم کرتا، معدہ مضبوط کرتا اور ہاضمہ درست کرتا ہے۔ سرخ منقع ریڈ کرنٹ، حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے، جو روزانہ سرخ منقع 21 عدد کھا لیا کرے وہ جسمانی امراض سے محفوظ رہے گا۔ انجیر فگ، حدیث پاک میں ہے انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتی اور نقرس یعنی ایک درد جو ٹخنوں اور پاؤں کی انگلیوں میں ہوتا ہے میں مفید ہے۔ نمبر 1، انجیر میں دیگر تمام پھلوں کے مقابلے میں بہتر غذائیت ہے۔ نمبر 2، انجیر بواسیر کو ختم کر دیتا اور جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ نمبر 3، انجیر نہار منہ کھانے کے عجیب و غریب فوائد ہیں۔ نمبر 4، جن کے پیٹ میں بوجھ ہو جاتا ہو وہ ہر بار کھانا کھانے کے بعد 3 عدد انجیر کھا لیں۔ نمبر 5، انجیر موٹے پیٹ کو چھوٹا کرتا اور موٹاپا دور کرتا ہے۔ نمبر 6، انجیر میں کھانسی اور دمے کا علاج ہے۔ نمبر 7، انجیر چہرے کا رنگ نکھارتا ہے۔ نمبر 8، انجیر پیاس بجھاتا ہے۔ آنکھوں کا لذیذ چورن، سونف، مصری اور ایرانی بادام تینوں ہم وزن لے کر اچھی طرح باریک پیس کر یکجان یعنی مکس کر کے بڑے منہ کی بوتل میں محفوظ کر لیجئے اور بلا ناگاہ روزانہ نہار منہ 1 چائے کی چمچ بغیر پانی کے کھا لیجئے۔ 1 چمچ سے کچھ زیادہ کھانے میں بھی حرج نہیں۔ طویل عرصہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کی بینائی کو فائدہ ہوگا۔
تجربہ: ایک مدنی منی کی آنکھوں میں پانی آتا تھا، بالآخر آنکھوں کے ڈاکٹر سے وقت لے لیا تھا، میں نے یہی لذیذ چورن پیش کیا، الحمدللہ ایک آدھ بار کھانے ہی سے اس کی بیماری جاتی رہی اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ جن کو تکلیف نہ ہو وہ بھی مستقل استعمال کر سکتے ہیں۔ ماں کو جواب نہ دینے والا گونگا ہو گیا۔ منقول ہے، ایک شخص کو اس کی ماں نے آواز دی لیکن اس نے جواب نہ دیا، اس پر اس کی ماں نے اسے بد دعا دی تو وہ گونگا ہو گیا۔